آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت ازدواجی زندگی میں بندھ جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ نکاح ایک ایسا مقدس عمل ہے جس کے ذریعے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت جو دونوں نکاح سے پہلے اجنبی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے انجان ہوتے ہیں، لیکن نکاح کے ذریعے ان دونوں میں اللہ کے فضل سے محبت اور مودت پیدا کر دی جاتی ہے۔ نکاح کے ذریعے ہی اس رشتے میں محبت قائم ہوتی ہے، اور یہ محبت اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کریں، تو یہ محبت دائمی ہو جاتی ہے۔ ایک محبت وہ ہے جو نکاح کے بغیر ناجائز رشتوں میں نظر آتا ہے، لیکن وہ محبت عارضی ہوتی ہے۔ وہ محبت ایک نام کے لیے وقتی اور عارضی طور پر ہوتی ہے، اور پھر یہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن نکاح کے ذریعے جو محبت قائم ہوتی ہے، اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر آمادہ ہوں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے بعد بھی ہونے والے اختلافات دنیا میں کم نہیں ہیں، لیکن وہی رشتے پائیدار ہوتے ہیں، وہی رشتے مضبوط ہوتے ہیں جن میں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ ایک طریقہ حق کے مانگنے کا ہے اور ایک طریقہ حق کی ادائیگی کا ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے سے صرف حق کا مطالبہ کرے اور جو حق اپنے ذمے ہے، جو فرض اپنے اوپر ہے، اس فرض کی ادائیگی کی کوشش نہ کرے تو پھر اختلافات وجود میں آتے ہیں۔ اگر انسان اپنے فرض کو ادا کرنے کی فکر کرے تو پھر اختلافات نہیں ہوتے، اور نکاح کے ذریعے محبت وجود میں آتی ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے یہ رشتہ پائیدار ہوتا ہے۔ دوسری بات اس نکاح کے موقع پر یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ایک مرد جب نکاح کے ذریعے اپنے بیوی کو اپنے گھر میں لاتا ہے تو اسے صرف فکر اس بات کی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کرے اور اس کے لیے اچھے مکان کا انتظام کرے۔ یقیناً اس کے لیے اچھے مکان کا بندوبست کرنا، اس کے لیے رہائش کی فکر کرنا، اس کے لیے کپڑے اور کھانے کا انتظام کرنا اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن ذمہ داری یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ اسے یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اس کے گھر کے اندر دین کا وجود کیسے رہے، اور اس کے گھر کے اندر دین کیسے برقرار رہے، اور اس کی زندگی میں دین کیسے قائم رہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے گھر میں آ جائیں اور دنیا کی ساری آرائشیں آپ کے گھر میں آ جائیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول نہ ہو، اور آپ کے بچوں کے اندر دینداری نہ ہو، اور آپ کے گھر کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو ایسے گھروں پہ لعنت ہے، اور ایسے گھروں پہ ملامت ہے، اور ایسے گھروں کے اندر کوئی رحمت اور برکت آ ہی نہیں سکتی۔ آپ بزرگوں کے پاس اور علماء کے پاس دعا کے لیے جائیں گے اور لوگوں سے دعاؤں کی گزارش کریں گے، مگر گھروں میں اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، اور گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اور گھروں میں اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، تو بزرگوں کی دعائیں بھی رائے گاں ہو جائیں گی،
اور بڑوں کی دعائیں بھی بیکار ہو جائیں گی۔ لہذا اگر اپنے گھروں کو جنت نشان بنانا ہے اور اپنے گھروں کے اندر سکون قائم کرنا ہے، گھروں کے اندر رحمت اور خیر کو وجود میں لانا ہے، تو یاد رکھیے اپنے گھر کے ماحول کو دین میں تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے۔ گھر کے اندر یہ فکر کیجیے کہ آپ کے گھروں میں نماز کو قائم کیا جائے، آپ کے گھروں میں فجر کی نماز ادا کی جائے، آپ کے بچے اسکولوں میں رہیں لیکن وہ بچے دینی تعلیم کے ساتھ رہیں، ان کے لیے مکاتب کا انتظام کیا جائے۔ آج دنیا کی ساری آرائشوں کی فکر کی جاتی ہے اور لگتا یہ ہے کہ شادی بیاہ میں دین اور خدا اور رسول کا نام لوگ بھول جاتے ہیں اور انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اور وہ سارے کی ساری چیزیں لوگ حلال کر لیتے ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ لہذا سوچ لیجئے اور کان کھول کر اس بات کو سنیے کہ اگر اپنے گھروں کے نظام کو درست کرنا ہے تو اپنے گھروں میں دین کو داخل کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بہتر ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر امن ہو اور سکون ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات ملے، تو یہ تعویذوں کے چکر مت کاٹیے اور لوگوں کے ارد گرد مت دوڑیے، اللہ سے اپنا لو لگائیے اور گھروں کے اندر دین کے ماحول کو قائم کیجیے، بچوں کو نمازی بنائیے، قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیے، حقوق کی ادائیگی کی فکر کیجیے اور ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیجیے اور لوگوں کی مہمان نوازی کیجیے، صدقہ اور خیرات کا نظام بنائیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے گھروں کے اندر رحمت اور برکت وجود میں آئے گی، گھروں کے اندر امن اور سکون کا ماحول برپا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔